الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 16 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 16 میں آج ہم تفخیم اور ترقی کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیا تفخیم اور ترقی کیا ہے. تو اس مشق کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کے نیچے باقی اسباب کی لنکس دیے گئے ہیں، تو آپ کو صحیح سے سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ان لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ان کو پڑھ کے اس مشق کو آپ صحیح سے سمجھ سکیں گے. تو سبق شروع کرتے ہیں. تفخیم کے معنی حرف کو پر کرنا یعنی موٹا کرنا ہے، اور ترقی کے معنی حرف کو باریک کرنا ہوتا ہے. تین حرف ایسے ہیں جن کو ہم موٹا پڑھیں گے اور کبھی باریک پڑھیں گے، تو پھر اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے. کون سے تین حرف ہیں؟ الف، لام اور را. یہ حرف ایسے حرف ہیں کبھی یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی یہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اچھا، الف کو کب ہم موٹا پڑھیں گے؟ تو اس میں لام کو کب موٹا پڑھیں گے اور را کو کب موٹا پڑھیں گے، اس کی تفصیل میں ہم جا رہے ہیں. تو الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. تو اس میں الف کے معاملے میں بتایا گیا ہے کہ الف کو کب پر پڑھیں گے اور الف کو باریک کب پڑھیں گے. تو لام کے حوالے سے ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے. تو اس میں آخر میں را کو کب موٹا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے، اور اس کے اوپر اگر کھڑا زبر آئے گا تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. را ساکن کے بعد یہاں پہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، بتایا گیا ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو. دیکھیں، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کے بعد دوسرے کلمے میں کہا جا رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اسی کلمے میں را کو موٹا پڑھیں گے. تو را کو باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں: اور را کے نیچے زیر یا دو زبر ہوں را کے نیچے. اچھا، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں ہو تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو اسی حالت میں بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے. عارضی حرکت: قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی، یہاں پہ قرآن پاک میں الف کے نیچے زیر نہیں ہے، را ساکن ہے، تو وہاں پہ ہم یہ الف کی زیر جو ہم پڑھتے ہیں ارجعی، الف کے نیچے جو زیر پڑھتے ہیں یہ زیر عارضی زیر ہوتی ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں مشق کو. تھوڑا بہت مشق کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا. الف سے پہلے اگر زبر ہے تو ہم اس لفظ حرف مستعلیہ جو لفظ ہیں اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. قولا، قولا. اوکے.
چلیں آگے. صاد زیر سی، را الف زبر را، سی را، طا زبر طا، سی را طا. دیکھیں یہ را پر ہو رہی ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو را پر ہوگی. سین زیر سی، را الف زبر را، سی را. جیم دو زبر الف جن، سی را جن. کیاف الف زبر کیا، نون زبر نا، کیا نا. میم الف زبر ما، لام دو زبر الف لن، ما لن. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا. ز دو زبر الف زن، مفازن. تو اگلی لائن طا زبر الف طا، لام زیر لی، طالی. با پیش بو، طالیبو. تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تا بو. خا الف زبر خا، لام زیر لی، خا لی. دال دو زبر الف دن، خا لی دن. عین الف زبر آ، با زیر بی، آ بی. دال دو پیش دن، عابدن. توجہ دینی ہے آپ نے کہ کون سا لفظ موٹا ہو رہا ہے اور کون سا لفظ تھوڑا سا کھینچا جا رہا ہے، اور لفظوں کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے. اس چیز کے اوپر آپ نے پھر ساری توجہ رکھنی ہے اور غور سے سننا اور پڑھنا ہے. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غا سی. قاف دو زیر قن، غا سی قن. طا الف زبر طا زبر طا، عین الف زبر آ، طعا. میم دو زیر من، طعا من. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ال لا. ہا پیش ہو، اللہ. یہ وہی ہے واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ول لا. ہا پیش ہو، واللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں جلالیت اللہ والے لام کو ہم پر کر کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے لام جو ہے اس سے پہلے اگر زبر ہے تو ہم اللہ والی لام کو پر کر کے پڑھیں گے. فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فل لا. ہا پیش ہو، فل لا ہو. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل. لام کھڑا زبر لا، ان نل لا. ہا زبر ہا، ان اللہ. ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول. لام کھڑا زبر لا، ہو ول لا. ہا پیش ہو، ہو ول لا ہو. میم زیر می، نون لام زبر نل، می نل. لام کھڑا زبر لا، می نل لا. ہا زیر ہی، مین اللہ ہی. تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے اس مشق کو اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہاں پہ ٹھہر کے آگے بھی اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لینا ہے. کہیں بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا حل نکالیں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.